السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ میرا تعلق عملیات سے ہے۔ مجھے آج ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی تھی کہ آپ کے فلاں جاننے والے نے آپ کا نمبر دیا ہے۔ ہمارے بھائی کا مسئلہ ہے جو جادو اور جنات سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم نے بہت علاج کروایا ہے مگر مسئلہ حل نہیں ہوا، تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو اپنا ایڈریس سمجھانے کے بعد پوچھا کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھاولپور کا بتایا۔ میں نے سن کر کہا میں اس وقت بھاولپور ماڈل ٹاؤن ہی میں کسی کے گھر بیٹھا ہوں اور یہاں سے آدھے گھنٹے تک فری ہو جاؤں گا، آپ مجھے یہاں سے لے لیں۔ اور اب شکیل اس کی بہن اور اس کی والدہ کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ آگے کی کہانی شکیل کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ سب میرے ساتھ 1 سال پہلے شروع ہوا۔ انہی دنوں میں نے وکالت کا امتحان بڑی نمایاں پوزیشن میں پاس کر کے شہر کے ایک وکیل صاحب کے چیمبر میں پریکٹس بھی شروع کر دی تھی۔ زندگی میں بہت ترقی کرنے کا پلان تھا۔ بہت سے خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور خوابوں کی تکمیل دور نظر آتی تھی۔ زندگی مصروف ہو رہی تھی مگر اس مصروفیات میں بھی مجھے اپنے فٹنس کا بہت خیال رہتا تھا۔ گرمی ہو یا سردی میں اپنی جوگنگ کے لیے لازمی وقت نکال لیتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اگست کی ایک خوشگوار صبح تھی جب میں بھاولپور کے اسٹیڈیم میں داخل ہوا اور واکنگ ٹریک پر جوگنگ شروع کر دی۔ رات کو کسی پہر بارش ہوئی تھی، اسی لیے اب موسم بہت خوشگوار تھا۔ بارش کی وجہ سے درختوں کی رنگت نکھر آئی تھی۔ اجلے دھلے ہوئے پتوں سے نظریں ہٹانے کو جی نہیں کرتا تھا۔ آج ٹریک پہ لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ شاید ابھی پہلا چکر مکمل نہیں ہوا تھا۔ میں دوڑ رہا تھا کہ دور میری نظر ایک ٹریک کے ساتھ پڑے بینچ پر مرد اور عورت پر پڑی۔ اسی دوران ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کی بولنے کی بڑی پیاری آواز آئی۔ میں نے دوڑتے دوڑتے اوپر درخت کی طرف دیکھا کہ پرندے کو دیکھوں مگر پرندہ نظر نہ آیا۔ میں آگے بڑھ گیا، بینچ کے قریب آتا جا رہا تھا اور اس مرد اور عورت کا چہرہ واضح نظر آنے لگ گیا۔ میں دوڑتے دوڑتے ان کے بالکل پاس سے ان کو دیکھتے ہوئے گزرا۔ آپ یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت چہرے نہیں دیکھے تھے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مڑ کر ان کو دیکھا۔ وہ دونوں آپس میں مسکراتے ہوئے باتوں میں مصروف تھے۔ میں آگے بڑھ گیا۔ میں ان سے کافی دور آ گیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں واپس مڑ جاؤں اور ان دونوں کو پھر دیکھوں۔ میرے قدم سست ہوئے، پھر اچانک سوچا کہ واپس جانے کے بجائے چکر مکمل کر کے وہاں پہنچتا ہوں۔ میں نے تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے میرے دماغ میں بس ایک ہی تصور تھا کہ ان دونوں تک جلدی پہنچ جاؤں۔ ٹریک کافی بڑا تھا اور میں فل اسپیڈ سے بھاگ رہا تھا۔ پھر بھی مجھے تقریباً 4 منٹ لگ گئے ہوں گے۔ ٹریک کا موڑ مڑا، دور سامنے بینچ اور اس پہ بیٹھے وہ دونوں مجھے نظر آ گئے۔ میں رکا اور سانس بحال کر کے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ میں جیسے جیسے ان کے بینچ کے قریب جا رہا تھا میرے قدموں کی رفتار دھیمی سے دھیمی ہو رہی تھی۔ میری نظر ان دونوں کے چہروں پر تھی۔ میں کبھی اس عورت کو دیکھتا، کبھی مرد کو۔ خدا گواہ ہے اتنے حسین چہرے، ایسے خد و خال، ایسے نقش میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا یہ راستہ طویل ہو جائے، میں بس چلتا رہوں اس راستے پر اور یہ دونوں چہرے میرے سامنے رہیں۔ میں ان کے قریب سے گزرا، میرے قدم وزنی ہو رہے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا یہیں ان کے سامنے بیٹھ جاؤں۔ وہ دونوں اب بھی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان دونوں نے ہلکی سی نگاہ مجھ پر ڈالی اور دوبارہ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ان دونوں کی عمر تقریباً 35-36 سال ہوگی۔ پتہ نہیں ان کی خوبصورتی سے متاثر ہونے کی وجہ تھی یا واقعی ان دونوں کی آواز ہی پیاری تھی۔ میں ان کے آگے سے گزرتا گیا۔ 10-20 قدم آگے آ کر میں نے مڑ کر دوبارہ انہیں دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ میں حیران تھا کوئی اتنا کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے۔ میں نے جوگنگ کی طرح دوبارہ دوڑنا شروع کر دیا۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ مرد یا عورت میں سے میں کس کو دوبارہ دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی میں ٹریک کا موڑ ہی مڑا تھا کہ وہ دونوں میرے سامنے آ گئے۔ وہ دونوں واک کرتے چلے آ رہے تھے۔ میں ان کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ ان دونوں نے میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دور آگے جا کر میں نے مڑ کر دیکھا
میرے اندازے کے مطابق وہ ٹریک کا موڑ مڑ گئے تھے اور ٹریک کے کنارے لگے درختوں اور باڑ کی وجہ سے نظر نہ آ رہے تھے۔ میں نے دوڑنے کی سپیڈ بڑھا دی۔ دماغ میں ایک ہی خیال تھا کہ جلد ان سے سامنا ہو جائے، مگر واپس اسی موڑ تک پہنچ گیا، مگر وہ دونوں نظر نہ آئے۔ مجھے عجیب سی اداسی محسوس ہوئی۔ شاید وہ دونوں ٹریک کے موڑ کے سامنے اسٹیڈیم کے مین گیٹ سے باہر نکل گئے تھے۔ میں وہیں سے گیٹ کی طرف چلا گیا، مگر اسٹیڈیم سے باہر نکل کر پارکنگ میں بھی وہ مجھے نظر نہ آئے۔ میں وہیں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ کئی سالوں میں اس دن پہلی بار میری جاگنگ نامکمل ہوئی تھی۔ عجیب سی اداسی میں گھر پہنچا، فریش ہو کر ناشتہ کیا اور عدالت چلا گیا۔ اس رات کو بستر پہ سوتے ہوئے مجھے ان کا خیال آیا اور میرے دل میں شدید خواہش جاگی کہ کاش کل بھی وہ دونوں مجھے نظر آئیں۔ اگلے دن صبح اسٹیڈیم میں داخل ہوتے وقت مجھے اپنے اندر بے چینی محسوس ہوئی۔ میں جلدی سے ٹریک پر جا کر موڑ مڑا اور دور پڑے بینچ کی طرف دیکھا، مگر بینچ خالی دیکھ کر میں نے زور سے سانس لی اور جاگنگ شروع کر دی۔ اس بینچ کے پاس سے گزرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھنے کی شدید خواہش ہوئی اور جیسے ہی بینچ سے نظر میری سامنے پڑی، میرا دل اچھل پڑا۔ وہ دونوں سامنے سے چلے آ رہے تھے۔ مرد نے سفید سوٹ پہنا تھا اور اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، اور عورت نے ہلکے فیروزی رنگ کا سوٹ اور جوگر پہنے تھے۔ دونوں میرے پاس سے گزرتے گئے۔ مجھے من چاہی مراد مل گئی تھی۔ دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ میں رک کر مڑ کے ان کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں بینچ کے پاس جا کر رکے اور بینچ پر بیٹھ گئے۔ بینچ پہ بیٹھتے ہوئے اس مرد کی نظر مجھ پہ پڑی۔ میں خوش بھی تھا اور عجیب سی شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ میں جاگنگ کرتا ٹریک کا موڑ مڑا۔ سامنے بینچ پہ وہ بیٹھے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے اب ان کو نہیں دیکھوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بندہ مجھے لازمی دیکھے گا، مگر بینچ کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے چور آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ وہ دونوں اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور آگے سے گزر گیا۔ وہ دونوں بہت خوبصورت تھے۔ من بھر ہی نہیں رہا تھا، دل مچل رہا تھا دیکھنے کو۔ میں آگے بڑھ گیا۔ چکر مکمل کر کے جب میں موڑ مڑا تو دور بینچ خالی تھا۔ میں سمجھ گیا کہ آج پھر وہ چلے گئے۔ مختصر یہ کہ اب یہ روز کی روٹین بن گئی تھی۔ ان کو دیکھنا اب معمول بن گیا تھا۔ وہ روز مجھے واک کرتے یا اسی بینچ پر بیٹھے ملتے، مگر کبھی انہوں نے میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس دن کے بعد اس مرد نے بھی مجھے نہیں دیکھا تھا، اور میری حالت یہ تھی کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں ان کے سامنے بیٹھ جاؤں اور ان کو دیکھتا رہوں۔ کافی بار دل کیا کہ گزرتے وقت ان کی کبھی فوٹو بنا لوں۔ کئی بار ارادہ بھی کیا، مگر ہمت نہ ہوئی۔ کئی بار ان کو اسٹیڈیم سے باہر نکلتا دیکھ کر گیٹ کی طرف بھاگتا اور ان کو کبھی کار یا کبھی موٹر سائیکل پہ پارکنگ سے نکلتا دیکھ کر مڑ جاتا۔ پھر ایک دن عجیب ہوا۔ میں عدالت سے واپس آ کر نہانے چلا گیا۔ نہاتے ہوئے عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا اور دل مچلنے لگا، اور ان دونوں کا تصور آنے لگا، اور دل میں خیال آیا کہ شاید وہ میرے گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور گیٹ کی طرف بھاگا۔ گیٹ سے باہر گلی خالی پڑی تھی۔ مجھے اپنی بیوقوفی پر ہنسی آ گئی۔ میں نے گیٹ بند کیا اور واپس مڑنے لگا کہ میرے کانوں میں گاڑی کی ہارن کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے گیٹ کھولا اور باہر جھانکا اور حیران رہ گیا۔ میرے سامنے سے سفید مہران کار گزر رہی تھی، اور جسے وہی آدمی ڈرائیو کر رہا تھا، اور فرنٹ سیٹ پہ وہی خاتون بیٹھی تھی۔ گاڑی میرے آگے سے گزر گئی۔ میں خوش اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں منہ کھولے جاتی گاڑی کو دیکھتا رہا۔ اس دن کے بعد تو یہ روز ہونے لگا۔ میں کھانا کھا رہا ہوتا تو دل مچلنے لگتا، اور میں جان جاتا کہ وہ دونوں میری گلی سے گزرنے لگے ہیں، اور میں منہ میں جاتا نوالا چھوڑ کر گھر سے باہر نکل جاتا، اور کچھ دیر بعد وہ دونوں میرے سامنے سے گزرتے۔ کبھی میں بازار کسی دکان پہ ہوتا اور اچانک ان کا خیال آتا تو مجھے دکان سے باہر بازار میں سے گزرتے نظر آتے۔ کبھی سڑک پہ ان کا خیال آ جاتا اور میں ادھر ادھر دیکھتا تو وہ دونوں مجھے جاتے نظر آتے، کبھی اسی سفید کار میں اور کبھی موٹر سائیکل پہ۔ ایک بات مشترک تھی
وہ دونوں ہمیشہ میری موجودگی کو نوٹس نہ کرتے۔ ایسا ہوتے کوئی 3 مہینے ہو چکے تھے۔ میں روزانہ جاگنگ کے دوران سوچتا کہ آج انہیں سلام کروں گا اور اپنا تعارف کرواؤں گا اور ان کا تعارف پوچھوں گا۔ وہ اسی مخصوص بینچ پر ہی بیٹھا کرتے تھے، مگر جب ان کے سامنے سے گزرتا تو ان کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جاتا اور ہمت ہی نہ ہوتی ان سے بات کرنے کی۔ ایک صبح میں وقت سے پہلے جاگنگ کے لیے آ گیا۔ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں ہر حالت میں ان دونوں کو سلام کروں گا۔ اسٹیڈیم میں داخل ہونے والا اس دن پہلا آدمی شاید میں ہی تھا۔ نومبر کی سرد صبح تھی۔ ماحول میں خنکی کا احساس کافی زیادہ تھا۔ ابھی سورج نکلنے میں دیر تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھ کر گرم سانس سے ان کو حرارت پہنچانے کی کوشش کی اور ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اپنی پسندیدہ بینچ کی طرف چل پڑا۔ بینچ ظاہر ہے خالی تھا۔ میں ارادہ کر چکا تھا کہ اسی بینچ پر آج بیٹھ جاؤں گا اور جب وہ یہاں سے گزریں گے تو میں انہیں سلام کروں گا اور ان سے اپنی حیرانی شیئر کروں گا کہ جب بھی میں گھر یا راستے یا بازار میں ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگ ابھی گزریں گے، اور مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات سن کر حیران رہ جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، لوگ واک کے لیے آنے لگ گئے۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کہ آج ان سے بات ہونی ہے۔ آج وہ بولیں گے اور میں ان دونوں کو بولتا دیکھوں گا۔ ان سے پوچھوں گا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ اتنے خوبصورت کیسے ہیں؟ مگر زیادہ حیرت کی بات یہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو سوچوں اور آپ نظر آ جائیں۔ اسی طرح کی باتیں سوچتے سوچتے وقت گزر رہا تھا۔ مجھے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا اور 9 بج گئے۔ میں پریشان ہوا کہ آج وہ کیوں نہیں آ رہے۔ اسی سوچ میں 1 گھنٹہ گزر گیا اور 10 بج گئے۔ میں اداس اور پریشان تھا۔ میں نے چیمبر بھی جانا تھا اور میں آدھا گھنٹہ پہلے ہی چیمبر پہنچنے کے وقت سے لیٹ ہو گیا تھا۔ میں اداسی کی سی حالت میں اٹھا اور اسٹیڈیم سے باہر نکل آیا۔ پارکنگ ایریا میں نظر دوڑائی، مگر آج صبح ویران تھی۔ وہ پری پیکر وجود کہیں نہ تھے۔ میں گھر لوٹ گیا۔ وہ دن بہت اداسی بھرا تھا۔ میں چیمبر تو گیا مگر جلد لوٹ آیا۔ گھر آ کر دل نہ لگا۔ بس دل کر رہا تھا کہ دن گزرے، رات گزرے اور صبح ہو اور میں ان کو دیکھوں۔ صبح ہوئی اور میں جاگنگ ٹریک پہ تھا اور اس دن میری پریشانی بڑھ گئی۔ وہ اس دن بھی نہ آئے تھے۔ میری حالت عجیب تھی۔ دل کر رہا تھا رو دوں۔ میں بینچ پر بیٹھ گیا اور سر تھام لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کیوں بے چین ہو رہا ہوں؟ میری عجیب کیفیت تھی۔ بس دل کر رہا تھا ابھی ایک لمحے میں وہ مجھے نظر آ جائیں۔ دل تھا کہ کسی صورت قرار نہ پا رہا تھا۔ میں اسی حالت میں گھر لوٹ گیا اور اس دن چیمبر نہیں گیا۔ دن ہفتوں اور مہینوں سے ہوتے ہوتے 1 سال پر آ ٹھہرے ہیں، مگر وہ نظر نہیں آئے۔ میں روزانہ صبح صبح گھر سے نکلتا ہوں اور اسی بینچ پر جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ جب 10 بجتے ہیں میں مایوس واپس اٹھ آتا ہوں۔ میں نے وکالت کی پریکٹس چھوڑ دی ہے۔ خاندان میں کوئی شادی کوئی فوتگی ہو میں نہیں جاتا۔ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ گھر والے مجھے بیمار سمجھتے ہیں اور میں بس ان کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے بیٹھا سفید کاٹن کی شلوار قمیض میں ملبوس شکیل خان، جو اس وقت مجھے نفسیاتی مریض لگ رہا تھا، اپنے بارے میں بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ شکیل، جس کی عمر اس وقت 26 سال کی لگ بھگ تھی اور اس کے ہاتھوں کی کپ کپی اور اس کی ذہنی و جسمانی کیفیت بتا رہی تھی۔ شکیل نے اپنا سارا ماجرا سنایا تھا اور اب وہ رونے لگا تھا۔ اس کی بہن اور اس کی والدہ اسے چپ کروانے لگ گئیں۔ میں نے اسے تسلی دی، پانی پلایا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ وہ تینوں مجھے دیکھ رہے تھے اور میں شکیل کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا شکیل نے جو بتایا تھا، اگر وہ سچ تھا تو یہ جادو کا کوئی چکر نہ تھا۔ صاف صاف یہ ایک ذہنی بیماری تھی جس میں خود بخود مریض کا دماغ خیالی تصاویر اور کردار بنا لیتا ہے اور ہر وقت دماغ میں ان کا تصور رہتا ہے۔ مجھے اپنے وقت کے ضائع ہونے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ شکیل کا مسئلہ دماغی لگ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور شکیل کی والدہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہے؟
تو ان کی والدہ نے کہا کہ شاید ہی کوئی ایسا ٹیسٹ ہو جو ڈاکٹر نے نہ کروایا ہو۔ دماغ کے سارے ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں، نفسیاتی علاج بھی کروا چکے ہیں، تھک ہار کر پھر روحانی علاج کروانے لگے ہیں۔ کسی نے کہا جادو، کسی نے کہا جن ہیں۔ جادو کی تو سمجھ آتی ہے کہ خاندانی رنجش بہت ہیں، مگر جنات کا مسئلہ ہوتا تو کوئی ڈر خوف یا دورہ وغیرہ پڑتا، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اب بس سارا دن یہ بند کمرے میں قید رہتا ہے اور صبح صبح اسی منحوس اسٹیڈیم چلا جاتا ہے۔ ہم تھک چکے ہیں۔ میرے ایک جاننے والی فیملی نے آپ کا بتایا تو آپ سے رابطہ کر لیا۔ میں نے کہا ساری بات ٹھیک ہے، مگر آپ کی طرح مجھے بھی کوئی جنوں کا مسئلہ نہیں نظر آتا اور اس کی ظاہری علامت جنات سے وابستہ نظر نہیں آتی۔ میں اس کا حساب کرتا ہوں، اگر بات میری سمجھ میں آئی تو ٹھیک، ورنہ میری طرف سے معذرت قبول کیجیے گا۔ میں نے نام وغیرہ کی تفصیل پوچھی اور اپنا حساب شروع کیا۔ حساب بہت پیچیدہ سا لگ رہا تھا۔ میں بے یقینی بے دلی کی کیفیت میں حساب کر رہا تھا اور کچھ پوچھنے کے لیے میں نے منہ اوپر کیا۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرے سامنے جس صوفے پر شکیل، اس کی بہن اور والدہ بیٹھے تھے، ان کے بالکل پیچھے دو خوبصورت مرد اور عورت کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر بڑی نرم سی دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ کیا خوبصورتی تھی، کیا حسن تھا۔ میری آنکھ نے اتنا خوبصورت پہلے کوئی چہرہ نہ دیکھا تھا۔ میں سب سمجھ گیا تھا، گھٹی سلجھ گئی تھی۔ میں نے اسی حالت میں شکیل کو دیکھا۔ وہ بیچارہ اب بھی کپ کپاتے ہاتھوں سے سر جھکائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ ان دونوں کو دیکھا اور میں نے ٹھنڈی سانس لی اور کاغذ پینسل سائڈ پہ رکھ دی۔ اب حساب کی ضرورت نہ رہی تھی، سب دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں اسی لمحے مسکراتے چہروں کے ساتھ ڈرائنگ روم سے باہر چلے گئے تھے۔ ان کے کمرے سے جاتے ہی کمرے کی فضا مجھے خوشگوار ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مجھ میں اچانک سے شکیل کے لیے ہمدردیاں جاگ اٹھی تھیں۔ اس کی کیفیت اور درد کو میں نے محسوس کر لیا تھا۔ مختصر یہ کہ کچھ گھنٹے لگے، منت سماجت سے کام بن گیا۔ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دن شکیل کا روحانی علاج چلا اور ساتھ میں دوا بھی، اور الحمدللہ شکیل 10-12 دن بعد ٹھیک ہو گیا۔ اس بات کو 3-4 سال بیت چکے ہیں۔ شکیل ایک سمجھدار وکیل ہے، اس کی شادی بھی ہو گئی ہے اور وہ بہت خوش ہے۔ وہ تو ٹھیک ہو گیا، مگر مجھے اب بھی تڑپ رہتی ہے کہ بس ایک بار ان دونوں کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ کاش ایسا ہو جائے۔ برائے مہربانی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے آرام آ جائے۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے۔ آج اس واقعے کو آپ سے شیئر کرنے کے بعد دونوں کو دیکھنے کی خواہش پھر مچل رہی ہے۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام۔